السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کل کے درس میں سورۃ النور سے متعلق کچھ احکامات کا تذکرہ آیا، ان میں سے ایک دو حکم باقی ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ ان کا تذکرہ کروں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ یقیناً جو لوگ اہل ایمان میں فحش کو پھیلاتے ہیں، گندی باتوں کو پھیلاتے ہیں یا گندی چیزوں کو پھیلاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ رب العالمین یہ بہتر جانتا ہے اور آپ کچھ نہیں جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بتلایا۔ چنانچہ اس آیت میں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اہل ایمان کے درمیان کوئی گندی چیز نہ پھیلائیں، کوئی غلط بات نہ پھیلائیں۔ جیسے آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے یا انسٹاگرام، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، اس میں جو گندی چیزیں ہوتے ہیں جیسے گانے ہیں یا پھر یہ کہ فحش ویڈیو ہیں، اس کے اندر جو ہے عورتیں جو ہے نیموریاں وغیرہ لباس میں جو رہتی ہیں، ایسے ویڈیوز کو شیئر کرنا بھی یہ اس کے اندر آتا ہے، کیونکہ وہ بھی فحش ہے، اور فحش کو پھیلانا اہل ایمان کے درمیان یہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ چنانچہ آج کے اس دور میں ہمیں خصوصی طور پر بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں شیئر کرنا ہے اور کون سی چیز شیئر نہیں کرنا ہے۔ اس بات کا جو ہے پوری طرح خیال رکھتے ہوئے ہمیں لوگوں کے درمیان کوئی بھی بات پھیلانا ہے تو پھیلانا ہے جس کے اندر کوئی فحش نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر ایک اور بات یہ ہے کہ جیسا کہ عورتوں کے زیب و زینت کے سلسلے میں بات آئی اور مردوں کے سلسلے میں بھی بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر کے چلیں، جس سے ان کی جو ہے عفت و عصمت بھی جو ہے محفوظ رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے سلسلے میں بھی کہا گیا کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں، اور وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور زیب و زینت کو اختیار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے نہ جائیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین یہ بھی بتایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جب آپ لوگوں کے سامنے جاتی ہیں تو اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں میں ڈال کر کے جائیں، یہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دیا۔ تو غرض یہ کہ یہاں پر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کس کے سامنے جو ہے اوڑھنیاں وغیرہ ڈال کر جانا یعنی پردہ کرنا ہے، کس کے سامنے زیب و زینت اختیار کرنا ہے، باتیں بتائی گئی۔ چنانچہ عورت کو چاہیے کہ وہ گھر میں زیب و زینت کو اختیار کرے، لیکن گھر سے باہر زیب و زینت اختیار نہ کرے۔ گھر میں مرد کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے زیب و زینت اختیار کرنا یہ مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے، تاکہ وہ اپنے شوہر کو خوش کر پائے۔ تو عورت گھر میں جو ہے سج سکتی ہے، سنور سکتی ہے، بلکہ اس کو سجنا چاہیے، سنور کر کے اپنے شوہر کو خوش کرنا چاہیے، لیکن گھر کے باہر نہیں۔ الٹا ہوتا ہے معاشرے میں کہ گھر میں عورتیں عجیب و غریب حالت میں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی باہر شاپنگ کے لیے نکلنا ہوتا ہے یا پھر کسی کام کے لیے نکلنا ہوتا ہے تو پوری طرح سے زیب و زینت اختیار کر کے نکلتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین اس سے منع کرتا ہے۔ زیب و زینت اختیار کرنا یعنی مختلف قسم کے کلرفل کپڑے پہننا ہو، یا پھر یہ کہ پیروں میں یہ جو کچھ چیزیں آواز وغیرہ نکلنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، پٹیاں وغیرہ، یہ ڈال کر کے نکلنا ہو یا خوشبو لگا کر کے نکلنا ہو، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر مسجد کو بھی آتی ہیں، مارکیٹ نہیں بلکہ مسجد کو بھی عورتیں آتی ہیں، تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی زیب و زینت اختیار کر کے نہ آئیں۔
खुशबू लगाकर भी औरत बाहर नहीं आना चाहिए। औरत अगर खुशबू लगाना ही चाहती है तो घर में लगा सकती है, घर के बाहर खुशबू लगाने की औरत को इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त सख्त बातें बताई हैं। चुनाचे हमारी माँ और बहनों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि घर के बाहर वो ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में फरमाया, ला यदखुलनल जन्नह, ऐसी औरतें जो ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करके ऐसा लिबास या पैरों में पट्टियां वगैरह पहनकर या खुशबू लगाकर बाहर निकलती हैं ताकि मर्दों की जो है निगाह उनकी जानिब मुतवज्जे हो, तो फिर फरमाया ला यदखुलनल जन्नह, ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। वला यजिदन रिहाहा, और जन्नत की खुशबू भी महसूस नहीं कर पाएंगी। और जन्नत की खुशबू कितनी दूर से महसूस की जा सकती है? फरमाया कि जन्नत से कोई आदमी 40 साल सफर करता रहे तो जितनी दूर जाएगा आदमी उतनी दूर से भी जन्नत की खुशबू महसूस की जा सकती है। तो बताया गया कि औरत को उससे भी दूर रखा जाएगा। तो इसलिए माएँ और बहनों को चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी खवातीन इसका बड़ा ख्याल रखती हैं, ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार नहीं करती और ये जो खुशबू वगैरह उसका एहतमाम नहीं करती। अगर किसी को इल्म नहीं होता है तो इल्म ना होने की वजह से बाज़ औक़ात बाज़ औरतें इख्तियार करती हैं। जब मालूम हो जाए तो औरतों को चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों से बच करके जो है बाहर निकलें। ये तालीमात कुछ दी गई। और उसके साथ साथ मसाजिद के ताल्लुक से भी कुछ बातें आई कि मसाजिद जो होती हैं ये सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए होनी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जाना चाहिए। मसाजिद में गैर जरूरी बातें नहीं होनी चाहिए। मस्जिद में बैठकर इधर उधर की दुनिया की बातें, हंसी मजाक, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर कोई आदमी मस्जिद में आकर यह ऐलान करता है कि मेरी फला चीज गुम हो गई है, अगर किसी को मिले तो लाकर दे दो, अगर कोई आदमी यह ऐलान भी करता है तो फरमाया कि आप लोग उस आदमी के लिए बद्दुआ करो कि उस आदमी को वो चीज ना मिले। इतनी सख्त बात बताई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो गैर जरूरी बातें करना कैसे जायज हो सकता है? इसलिए बेकार की बातें, गैर जरूरी बातें अल्लाह के घर में नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के घर में सिर्फ अल्लाह का जिक्र होना चाहिए और सिर्फ दीन से मुताल्लिक जो बातें होंगी वो होनी चाहिए। इस सूरत में कुछ बातें बताई गई। तो इस सूरत में, सूरतुन नूर में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। कुछ बातें मैंने आपके सामने कल भी रखी थी और आज भी रखी थी। इंशाअल्लाह हम सब इस पर अमल करेंगे। उसके बाद की जो सूरत है सूरतुल फुरकान, सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान के ताल्लुक से मुशरिकीन मक्का के बहुत एतराजात थे, बहुत ज्यादा उनके पास जो एतराजात थे। और कुरान मजीद दरअसल मुशरिकीन मक्का के लिए, चूंकि वो लोग अरबी में अच्छे थे, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कुरान, कि कुरान कोई मामूली कलाम नहीं है। अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े माहिर अदीब थे अरबी जबान के उस जमाने में, उनके दुनिया में उनका बड़ा चर्चा था। ऐसे लोग भी कुरान के जो अल्लाह का कलाम है उसके सामने फेल हो गए, घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। अल्लाह ने चैलेंज किया कि अगर आप लोग कोशिश कर सकते हो तो एक आयत ही सही कम से कम लाके दिखाओ। पहले बताया गया कि एक कुरान के बराबर कोई किताब लाके बताओ, या फिर कम से कम एक सूरा लाके बताओ। फिर उसके बाद बताया गया कम से कम एक आयत तो लाके बताओ जिसे कुरान जैसा है। तो लोगों ने बनाने की कोशिश की, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, कोशिश की, लेकिन वह सब कुछ मजाक बन के रह गया। कुरान मजीद जैसा कलाम वो लोग कभी बना ही नहीं पाए, बड़े बड़े पाए के अदीब। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि इस कुरान ही को जो है ऐसा बना देते हैं कि कुरान खुद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानिब से घड़ लिया है, क्योंकि उस चैलेंज को कबूल नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि बड़े बड़े कुछ ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं और उन सब ने मिलकर के कुरान को अपनी जानिब से क्रिएट कर लिया है। इस तरह की बातें वो लोग करने लगे। तो इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुरान के बारे में जो एतराजात थे उन एतराजात का तज़किरा किया और जवाब दिया। तो इन लोगों का पहला एतराज था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह एतराज था कि ये कैसे नबी हैं कि वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु ताम, खाना खाते हैं, वयमशी फिल अस्वाक, मार्केट में भी जाते हैं, लौला उनजिला इलैहि मलकुन फयकून माहू नदीरा, और ये कैसे नबी हैं कि इनके साथ कोई फरिश्ता ही नहीं है। अगर नबी होगा तो नबी के साथ भी फरिश्ता होना चाहिए, चलते फिरना रहना चाहिए ताकि वो लोगों को डरा सके।
اور پھر کہا او یلقا الیہ کنزن او تکون لہ جنۃ یاکل منہا، یا پھر اگر وہ حقیقی معنوں میں نبی ہے تو نبی کے پاس تو خزانہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا ایک خاص بندہ ہے، تو اللہ کو چاہیے تھا کہ وہ خزانہ دے اس نبی کو تاکہ وہ اس سے عیش کر سکے، او تکون لہ جنہ، یا پھر اس کے پاس ایک بڑا باغیچہ ہونا چاہیے، بڑا باغ ہونا چاہیے جس سے وہ کھائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ ظالم لوگ ہیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے ایک جادوگر آدمی ہے۔ تو اس طرح کی غلط سلط باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ کر بہت تکلیف دیتے تھے۔ عجیب و غریب خیالات تھے ان لوگوں کے کہ نبی کا مطلب ہے کوئی ایسے ذات ہونا چاہیے جو کہ انسان کی صفات سے اس کی ذات ملتی جلتی نہ ہو، بلکہ فرشتے جیسا ہونا چاہیے، نہ کھانا کھانا چاہیے، نہ پینا چاہیے، نہ سونا چاہیے، کہیں ادھر ادھر جانا بھی نہیں چاہیے، انسان کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ضروریات نبی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے سلسلے میں بتایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، کہ دیکھیے یہ لوگ کیسی کیسی مثالیں آپ کے بارے میں دے رہے ہیں، کیسی کیسی بیکار کی باتیں آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ فضلوا، یہ لوگ تو گمراہ ہو گئے۔ فلا یستطیعون سبیلا، اب ان کے سدھرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر بتایا۔ چنانچہ یہ جو خیالات تھے ان خیالات سے جو ہے دور رہنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں بھی علماء کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑے عالم مارکیٹ کو گئے تو کہتے ہیں کہ دیکھو مولوی صاحب مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، مولوی صاحب ویجیٹیبلز خریدنے کے لیے مارکیٹ نہیں تو کہاں جائیں گے۔ اس طرح کی غلط سلط باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی اور آج بھی بیکار کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ رہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک الگ چیز تھی، تو نبوت کو نبوت کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ علماء ہیں تو علماء کو بھی ایک علم الگ چیز ہوتی ہے، بحیثیت انسان ایک الگ بات ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جیسا کہ میں نے بتایا ایک اعتراض یہ بھی کیا انہوں نے قرآن مجید کے تعلق سے، قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں سب اللہ رب العالمین نے ایک ہی ساتھ نازل کی، پوری کتاب، لیکن صرف قرآن مجید ایسی کتاب ہے اللہ رب العالمین نے مکمل 23 سال میں نازل کیا، تھوڑا 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 کر کے اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کیوں اللہ رب العالمین نے اس طرح سے نازل کیا، ایک ہی ساتھ پورے قرآن کو کیوں نازل نہیں کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا نازل کر کے اس کو مضبوط کرے، آپ کے دل پر اس کو مضبوط کرے اے محمد، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ جیسے چاہے گا نازل کرے گا۔ انسان کون ہوتے ہیں جو اپنے خالق کے بارے میں فیصلہ کرے کہ اللہ جب جو اس کے طرح کے حساب سے اس طرح سے جو نازل کرے، یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہنے کی۔ اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے جیسے چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یہ بات جو ہے بتائی گئی۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ایک دن جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر اللہ کی ایک عذاب کا تذکرہ فرمایا کہ جہنم میں مختلف قسم کے عذاب ہیں، ان میں سے ایک عذاب ہے، فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، کہ جب ان لوگوں کو ایک تنگ جگہ میں جکڑ کر کے ان لوگوں کو ڈال دیا جائے گا تو یہ لوگ موت کو پکاریں گے۔ مفسرین نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ ایک تنگ جگہ میں جکڑ کر کے ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آگ کا صندوق ہوگا، آگ کا ایک باکس ہوگا، اتنا چھوٹا ہوگا کہ اس آدمی کو ڈالنے پر وہ تنگی کے ساتھ اس کے اندر بس جائے گا، وہ ہل نہیں پائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جسم کو جو ہے جو آگ کی جو کڑی ہوتی ہے اس سے جو اس کو باندھ دیا جائے گا، چین سے اس کو باندھ دیا جائے گا اور پھر تنگ باکس میں اس کو ڈال کر کے بند کر دیا جائے گا۔ یہ کیسی بات ہے؟ دنیا کے اندر انسان کو کچھ آدمی کو مار لگتا ہے تو وہ جسم ہلانے لگتا ہے، اپنا ہاتھ ہلانے لگتا ہے تاکہ درد اس کا کم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اس کو جو عذاب دے گا اس کو ہلنے کی بھی جو ہے اس کے موقع نہیں دے گا، اس کو جس جلتا رہے گا اور تکلیف اٹھاتا رہے گا، بس ہلنے کا بھی اس کو موقع نہیں ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس کو اس طرح سے عذاب دیا جائے گا، بس اس جلتا رہے گا جسم، اس کو تکلیف ہوتی رہے گی، وہ ہل بھی نہیں پائے گا اور مسلسل تڑپتا رہے گا، اور اس تکلیف میں وہ کیا کرے گا؟ دعو ہنالک ثبورا، وہ اس موقع پر موت کو پکارے گا کہ اے کاش مجھے موت آ جاتی۔ تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو تانا دیتے ہوئے کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج تم ایک موت کو نہیں
वदउ सुबूरन कसीरा, कई मौतों को पुकारो लेकिन आने वाली नहीं है। आज तुम्हें मौत का जो है अजाब का मजा चखना है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इन लोगों को कहेगा क़यामत के दिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अजाब का जो है यहाँ पर तज़किरा फरमाया। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी बताया कि क़यामत के दिन जो लोग दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं करते थे, क़यामत के दिन बहुत अफसोस करेंगे, बहुत अफसोस का इजहार करेंगे। और कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अफसोस के करते हुए ये लोग अपने हाथों को कतरेंगे, अपने हाथों को काटेंगे और कहेंगे कि काश हम लोग जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा किए होते। वयौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु, कहेगा या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूल सबीला, ऐ काश मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इख्तियार किया होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर मैं होता। लक़द अदल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी, मेरे पास अल्लाह की हिदायत आई थी, उसके आने के बावजूद भी मैं गुमराही में पड़ गया। वकान शैतानु लिल इंसानी खज़ूला, यकीनन शैतान जो है इंसान को रुस्वा करके रहेगा। मेरे भाइयों, ये एक तालीम हमें यहाँ पर मालूम होती है, वो ये कि गर्चे ये मुशरिकीन मक्का थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं किए, ये तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन आज के दौर में भी ये आयत बहुत ही ज्यादा फिट होती है मुआशरे पर। कौन से लोगों पर? वो लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल नहीं करते हैं, बल्कि बिदअत और खुराफात में पड़े रहते हैं। उनके पास दीन का मतलब ही होता है बिदअतें। सुन्नत की बात उनके सामने की जाए, हदीस की बात उनके सामने की जाए तो नहीं, हमारे पीर ने यह कहा है, हमारे साहब ने फुला ने यह कहा है, हमारे फुला साहब ने यह कहा है, हम नहीं मानेंगे, हम हदीस को नहीं मानेंगे, हम सुन्नत को नहीं मानेंगे, हम तो यही करेंगे जो बिदात हमारे बाप दादा ने की थी, हम यही करेंगे। तो वो लोग भी क़यामत के दिन यह बात कहेंगे, या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूल सबीला, ऐ काश के मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इख्तियार किया होता। और क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर के पास बैठे रहेंगे, लोग आते जाएंगे, आप कौसर का पानी देते रहेंगे, जिस जिसको पानी दिया जाएगा कौसर का वो आदमी कामयाब हो जाएगा। कुछ लोग आएंगे पानी लेने के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा कि ऐ मोहम्मद आप जानते हैं कि ये कौन आदमी है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कौन है? तो कहा जाएगा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में आपकी सुन्नतों की इत्तिबा नहीं किए, इन लोगों ने आपके बाद आपके दीन को बदल दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात कहेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे धुतकार के वहां से निकाल देंगे, उसे कौसर का पानी नहीं दिया जाएगा। चुनाचे सुन्नतों की इत्तिबा करें, हदीस की इत्तिबा करें। कुरान और हदीस अलग नहीं है, कुरान और हदीस हुज्जत के एतबार से बहैसियत दलील, बहैसियत प्रूफ हमारे दीन के लिए एक है। बस कुरान अल्लाह का कलाम है, हदीस ये भी वही है लेकिन माना अल्लाह की जानिब से है, और जो कलिमात हैं, जो वर्ड्स हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, लेकिन हुज्जत के एतबार से दोनों का मकाम एक है। अल्लाह ने कुरान मजीद में बताया भी, वमा यंतिकु अनिल हवा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी कह रहे हैं ये अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, मनमानी बातें नहीं कर रहे हैं। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, बल्कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो अल्लाह की जानिब से वही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी बात अपनी जानिब से नहीं बताई, सब कुछ अल्लाह की जानिब से है। चुनाचे कुरान हो या हदीस, दोनों अल्लाह की जानिब से वही है, दोनों हमारे लिए दलील हैं। अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं हदीस को नहीं मानता तो वो क़यामत तक कुरान मजीद से साबित नहीं कर पाएगा कि नमाजें कितनी पढ़नी है और कितने रकात पढ़नी है, रमजान के रोजे कैसे रखने हैं, ज़कात कैसे देना है, क़यामत तक साबित नहीं कर पाएगा कुरान से। कुरान मुजमल है, कुरान मुख्तसर है, उसकी तफसील और तफसीर हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। दोनों को इख्तियार करना, तभी चलकर आदमी दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। किसी एक के इख्तियार करने से, एक और को छोड़ देने से वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। चुनाचे हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को कुरान के साथ साथ उसके इख्तियार करने की जरूरत है। एक और बात देखिए, यहां पर क़यामत के दिन हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हक में सिफारिश करेंगे। बहुत ही खुश नसीब लोग होंगे वो लोग जिनके हक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करके जन्नत तक लेकर जाएंगे। बहुत बड़ी बात होगी, ये बहुत ही खुश नसीब होंगे। लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब लोग होंगे जिनके खिलाफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे, जिनके खिलाफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे। अल्लाह ने बताया, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ऐ मेरे रब, ये मेरी कौम की ये लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुरान मजीद को दुनिया के अंदर छोड़ दिया था,
انہوں نے دنیا میں قرآن کو اگنور کیا تھا. قرآن کی تعلیمات ہو, قرآن کا پڑھنا ہو, قرآن کا سمجھنا ہو, قرآن پر عمل کرنا ہو, ان ساری چیزوں کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خلاف گواہی دیں, کیا وہ آدمی کامیاب ہو سکتا ہے؟ جس آدمی کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں, بتایا گیا کہ وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا. لیکن جس آدمی کے خلاف گواہی دیں, کتنا بدنصیب آدمی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو آدمی آخر میں سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, اس کے سلسلے میں بتایا کہ بہت ہی زیادہ گنہگار آدمی ہوگا. اسے جہنم کے اندر تپایا جائے گا, جل کر ایک کالے دانے کے جیسا ہو جائے گا. ایک دانہ کوئی ہم آگ پر ڈالتے ہیں تو دانہ جل کر کیسے ہو جاتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے. اس طرح سے وہ جل کر جو ہے بالکل کالا ہو جائے گا وہ آدمی. پھر آخر میں اس کو جہنم سے نکالا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کبھی زندگی میں شرک نہ کیا ہوگا, دوسرے گناہ کیا تھا, گناہوں کی سزا اس کو مل گئی, لیکن زندگی میں کبھی شرک نہ کیا, توحید ہی کو اختیار کیا تھا. تو اس کی توحید کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, اس آدمی کو جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو جنت میں ڈالا جائے گا. لیکن یہ بدنصیب آدمی کون ہوگا؟ دیکھیے, جس کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں. تو غرض یہ کہ میرے بھائیو, قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کے سلسلے میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. قرآن کے سلسلے میں قرآن کی تلاوت کرنا, اس کو پڑھنا, سمجھنا, اس پر عمل کرنا ضروری ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو, چلو قرآن ناظرہ پڑھنا سکھا دیتے ہیں, یا پھر زیادہ سے زیادہ 4 سورتیں یاد کرواتے ہیں. یہ مطلوب نہیں ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو اچھے سے پڑھے, قرآن مجید کو یاد کرے, قرآن مجید کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. صرف ناظرہ پڑھائے, کچھ صورتیں یاد معلوم ہے اور اس کے علاوہ قرآن پڑھنے صحیح سے نہیں آتا, لیکن دنیا بھر کی ساری ڈگریاں دلا دیتے ہیں, یہ ایک مسلمان کا صحیح طریقہ نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ دنیا کی پڑھائیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو اصل ہماری کتاب ہے قرآن مجید, جو کہ ہماری ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے, ایک روشنی کے طور پر آئی ہے جو ہمیں جنت کا راستہ دکھائے گی, ایسی کتاب کو ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. اس سے بڑی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں قرآن مجید کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے, پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ عباد الرحمن جو ہوتے ہیں, اللہ کے رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں, ان کی صفات کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں. رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں, فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ جب کبھی وہ زمین پر چلیں گے تو تواضع کے ساتھ چلیں گے, ان کے اندر تکبر نہیں ہوگا, غرور گھمنڈ نہیں ہوگا, بلکہ تواضع کے ساتھ چلیں گے, کیونکہ میں اللہ کا بندہ, میں اللہ کا فقیر ہوں. اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, کہ اے لوگو تم فقیر ہو, سب کے سب فقیر ہو, غنی کون ہے؟ اللہ رب العالمین. دنیا میں تکبر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تکبر اختیار کرنے والا آدمی صحیح آدمی نہیں ہے. تو جو مومن ہوتے ہیں, رحمان کے بندے ہوتے ہیں, تواضع, عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اگر کوئی جاہل آدمی مل گیا, بیکار کی باتیں کر رہا ہے, غیر ضروری باتیں کر رہا ہے, تو یہ اللہ کے بندے کیا کریں گے؟ السلام علیکم کہے گے نکل جائیں گے. تو یہ کام یہی کرنا ہے, بیکار کے غیر ضروری مباحث میں نہیں پڑنا ہے. اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے لیے راتوں میں سجدے کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, یہ بتایا. اور پھر جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا صرف عنا عذاب جہنم, کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ان عذابها کان غراما, کیونکہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ چمٹ جانے والا ہے, پکڑ لے گا تو نہیں چھوڑے گا, چمٹ جانے والا عذاب ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے رہنے کے اعتبار سے. اس طرح کی دعائیں کریں گے, اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو دل کھول کر خرچ کریں گے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے, اور اللہ ہی کے راستے کی طرف بلائیں گے, کبھی کسی کا قتل نہیں کریں گے. یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا ہے بار بار کہ مسلمان ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں, دوسروں کو قتل کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہاں پر تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ ناحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, ناحق کوئی بھی مسلمان کسی آدمی کا خون نہیں کرتا, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے,
یہ مسلمان کبھی نہیں کر سکتے۔ رحمان کی ایک بندوں کی ایک اور صفت بتایا ولا یزنون، وہ کبھی زنا نہیں کرتے۔ ایک اور صفت بتایا اللہ رب العالمین نے کہ وہ جھوٹ کی جو باتیں ہوتے ہیں ان باتوں میں نہیں پڑتے، اور وہ غیر ضروری باتیں کرتے ہیں لوگ اگر تو وہاں سے نکل کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور کہا کہ یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں، کیا دعائیں کرتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں نیک بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما قرۃ اعین جو ہمارے آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں جو ہے نیک لوگوں کے لیے ایک ایسا بنا جو کہ لوگوں کے لیے رہنمائی کر سکے۔ اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں یہ بتایا۔ تو یہ جو دعا ہے ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ بعض لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچے ہو جائیں گے تب دعا کرنا، نہیں، شادی سے پہلے سے دعائیں کرنا چاہیے، بہت پہلے سے دعائیں کرنا چاہیے، تاکہ اس کی زندگی میں ایک نیک بیوی ملے اور اس سے نیک اولاد اس کو نصیب ہو۔ اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ دعائیں کرتا رہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ الشعراء، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بعض ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتے تھے، بہت تکلیف دیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ یہ لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں اور شرک کی حالت میں ان کی موت ہو رہی ہے، تو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ شرک پر مر رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بتایا کہ اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیوں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں سوچ کر کے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اس سے پہلے بھی اس طرح کے لوگ آئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بعض اقوام کا تذکرہ کیا، بعض انبیاء کا تذکرہ کیا کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ آئے، ان لوگوں نے نبی کو تکلیف دی اور آخر میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو زبردست عذاب سے دوچار کیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنی نبوت کا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین تو جانتا ہے سب کچھ۔ اور رہی بات ان لوگوں کی، تو جسے ہدایت ملنا ہے ملے گی، جسے نہیں ملنا ہے نہیں ملے گی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس طرح سے اپنے آپ کو تکلیف سے ہلاک نہ کریں، اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے۔ اس سورت کے بعد کی جو سورت ہے وہ سورۃ النمل ہے۔ اس سورت میں، اس سورت کے اندر جیسے بتایا گیا سورۃ شعراء میں جو لوگ حق قبول نہیں کیے، دنیا کے اندر انبیاء کی جو ہے مخالفت کی، ان کا تذکرہ آیا۔ سورۃ النمل میں کچھ اچھے لوگوں کا تذکرہ آیا، وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کو قبول کیے اور ہمیشہ سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ ایسے اچھے لوگوں کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العالمین نے، جیسا اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے انہیں بہت نعمتیں دی۔ اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، کوئی بھی نعمت ملتی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تو یہ صفت مومنین کے اندر ہونی چاہیے، یہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ اس صورت کے اندر بعض چونٹی کا بھی تذکرہ کیا گیا، ہدہد کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی گئی تھی کہ آپ جانوروں سے بات چیت کر سکتے تھے، جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے، ان کی باتیں جو سمجھ سکتے تھے، ان پر حکومت اللہ رب العالمین نے دی تھی، تو اس بات کا بھی شکر ادا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام۔